فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاکسارا پور کامل کامل رحمہ. گنج بخشی آپ کی مشہور ہوں دے کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی بے حد بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لانے والے، ساتھ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام، کی ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ ایک عشرے سے ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں پر یہودیوں نے جو ظلم و ستم کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے اور
چھوٹے فلسطینی مسلمان بھائیوں پر، آبادیوں پر اور غزہ کی اس پٹی پر بمباری، گولہ باری کے ذریعے سے جو کھلی دہشت گردی نام میں عاد اسرائیل کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مسلمان بچے بچیاں عورتیں شہید ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں، اور کروڑوں ڈالرز کا جو دیگر نقصان ہے، اربوں روپے کا، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس ظلم و ستم کے خلاف، اس کھلی دہشت گردی جو یہودیوں اور اسرائیل کی طرف سے امریکہ کی پشت پناہی کے ساتھ اور اکثر مسلمان حکمرانوں کی بے حسی کے ساتھ، اکثر مسلمان حکمرانوں کی بے حسی کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، حکومت پاکستان نے سرکاری سطح پر، حکومتی سطح پر، اور ظاہر ہے جب کوئی کام حکومتی اعلان کے مطابق ہو، سرکاری اعلان کے مطابق ہو، تو وہ پورے ملک کی نمائندگی سمجھی جاتی ہے، اس میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہوتے ہیں، گویا کہ یہ صرف حکومت کی طرف سے نہیں ہے بلکہ پوری پاکستانی قوم کی طرف سے ہے۔ آج یوم یکجہتی فلسطین کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور چونکہ حکومت کا یہ فیصلہ 100% صحیح ہے، اس لیے میں نے ذاتی طور پر یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس پر بھرپور طریقے سے بات بھی کریں، اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپ سب کو ساتھ ملا کر اظہار یکجہتی بھی کریں، ان کے لیے دعا تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، آج خاص دعا کریں گے، اور یقیناً باقی تمام چیزوں کی طرح جو بات یہاں سے کی جاتی ہے، حضور فیض عالم کی بارگاہ سے کی جاتی ہے، اس میں محراب و منبر سے کی جاتی ہے، وہ آواز مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے، وہ آواز معمولی نہیں ہوتی ہے۔ اس آواز کو طاقتور بناتا ہے، اس اعلان کو قوت دیتا ہے، آپ سمیت حضور فیض عالم کے لاکھوں کروڑوں غلام جو پوری دنیا میں بستے ہیں، وہ ان سب کی طرف سے نمائندگی ہوتی ہے۔ اسے قوت اور طاقت ملتی ہے خاص حضور فیض عالم کی اس نسبت اور اس تعلق کی وجہ سے جو شاید دنیا میں کسی اور جگہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح اللہ بھلا کرے کیو ٹی وی کا، ان کی پوری ٹیم کا، حاجی عبدالرؤوف صاحب، عامر فیاضی صاحب، ظہیر بھائی، ان کی پوری ٹیم، کہ ان کے ذریعے سے وہ آواز جو ہزاروں تک جانی ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے وہ آواز لاکھوں کروڑوں تک چلی جاتی ہے۔ تو میں ہمیشہ اس ویژن کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، الفاظ کا، موضوعات کا، اس کے کنٹینٹس کا، میں اس پورے ویژن کے ساتھ میں ہمیشہ انتخاب کرتا ہوں۔ اس لیے آج کچھ باتیں ہم اس موضوع پر کریں گے، اگرچہ اس ٹاپک پر بات کرنے کی جہات بہت زیادہ ہیں، اور یہاں میں شروع میں ہی بتا دوں کہ ظاہر ہے یہ ایک ہسٹوریکل ٹاپک ہے،
ایک تاریخی پس منظر ہے جس میں یہود کی پوری تاریخ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ 1400 سال کی تاریخ ہے، پھر 600 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ اس وقت جو یہودیوں کا رد عمل نبی پاک علیہ السلام اور مسلمانوں کے ساتھ رہا، اس کے بعد سے لے کے آج کے دن 1442 ہجری تک تقریباً 1450 سال بننے کو ہیں، تو یہ ٹوٹل ملا کر تقریباً 3500 سال کی پوری تاریخ بنتی ہے یہودیوں کی۔ اس کے جو مختلف ان کے ادوار ہیں، ان کے مراحل ہیں، ان کی جو سوچ ہے، اور پھر قرآن پاک نے ان کی ان ساری چیزوں کو کیسے ڈسکس کیا ہے، ان کی پچھلی 2000 سال تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کن کن چیزوں کی خبر دی۔ پھر بنو قریظہ اور بنو نضیر جو دو یہودیوں کے معروف قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے، ان کے جو احوال سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، وہ پورا ایک تاریخ ہے۔ پھر غزوہ خندق کے بعد، خیبر کے فتح ہونے کے بعد، اور یہودیوں کے اس اسلام کی تاریخ میں پہلے ہولوکاسٹ کے بعد، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ہوا، حضرت سعد کے فیصلے سے ہوا، اور پھر خطہ عرب سے یہودیوں کے نکالے جانے کے بعد اور روئے زمین پر ان کے در بدر پھرنے اور ذلیل ہونے کے بعد، پھر نئے سرے سے سر اٹھانے سے لے کر ہٹلر کے ہولوکاسٹ تک، وہ پوری ایک تاریخ ہے ان کی۔ اور 2005 to 9 میں بیلجیم جب جاتا رہا تو مجھے آج بھی یاد ہے، جب میں پہلی دفعہ گیا نا تو برسل ایئرپورٹ سے اینٹورپن جاتے ہوئے میرے دوست مجھے لے جا رہے تھے، مسجد کی انتظامیہ کے لوگ، تو جو مین موٹر وے ہے، یورپین موٹر وے، اس کے اوپر مجھے انہوں نے، وہ آج بھی میری نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے، انہوں نے کہا جناب یہ وہ ایریا ہے، یہ وہ بینکرز ہیں جس جگہ پہ ہٹلر نے یہودیوں کو لا کر زندہ بٹھیوں میں جلایا تھا، یہ وہ ساری جگہ جو آج بھی موجود ہے۔ اتنا شدید رد عمل انسانیت کی طرف سے ان کے خلاف، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد نام نہاد اسرائیل کا وجود، اس کے قیام کے لیے راہ ہموار کرنا، عربوں کو اپنے زیر اثر کرنا، یہ میں صرف ہنٹس دے رہا ہوں آپ کو، اور جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر پوری پوری سپیچ اور پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ناپاک وجود کو قائم کرنے میں اپنوں اور غیروں کی بے حسی، پوری سازشیں، اور اس کے بعد سے پھر اس کا پھیلتا ہوا ناجائز وجود، بڑھتا ہوا ناجائز قبضہ، اور اس پوری چیز کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، قیامت کی نشانیاں، اور پھر ایک ایسی جنگ جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملحمۃ الکبریٰ فرمایا اور ملحمۃ العظمیٰ فرمایا، اس کے وقوع پذیر ہونے تک، اور پھر روئے زمین سے آخری یہودی کے مٹائے جانے تک، یہ پوری تاریخ ہے۔ اس پر میرے پیش نظر آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، ہسٹوریکل بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے اشارات میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، جو میرے سامنے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرا موضوع ہمیشہ
قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ، اصلاح، تربیت اور اخلاقیات رہتا ہے۔ میں ان چیزوں میں بہت کم ڈسکس کرتا ہوں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ میرا اپنا طبعی رجحان جو ہے وہ بھی ظاہر ہے عقیدہ کی اصلاح، سیرت اور ان پاک لوگوں کا تذکرہ، حضور فیض عالم کی تعلیمات کی روشنی میں صحیح تصوف کا ابلاغ جو قرآن و سنت سے مزین ہے اس پر رہتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے پوری قوم اور پوری ملت اس معاملے میں آج کے دن سراپا احتجاج بھی ہے، اپنے فلسطین بھائیوں کے حق میں آواز بھی اٹھا رہی ہے، اور ہم ان کے ساتھ مل کر ایک قوم اور پوری پاکستانی قوم کی آواز میں آواز ملا کر، وہ ہمارے ساتھ آواز ملا کر، ہم کم از کم اپنے فلسطینی بھائیوں کو ایک پیغام ضرور دینا چاہتے ہیں، اور اس پیغام میں میں آپ کو ساتھ لوں گا، اور یہ میں پورے ویژن کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اس موقع پر ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے، پوری حکومت نے، اداروں نے، پوری عالمی برادری کے پریشر کے باوجود، اکنامکلی پورے کرائسس کے باوجود، مختلف طرح کی دھمکیوں کے باوجود، اربوں کے پیسے واپس کرنے کے دباؤ کے باوجود، مشکل ترین حالات کے باوجود، اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہ کر کے، اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہ کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں جو بشارات ہیں، پاکستان جو امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ العزیز ایک ابھرتا ہوا اور مستقبل کا مضبوط اور طاقتور ترین لیڈر ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام چیزوں کی تائید ہوئی ہے، تصدیق ہوئی ہے۔ ہم اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں میں ایک عرب مفکر کی ایک بات بڑی معنی خیز ہے، اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ان کا یہ فرمان ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ فلسطین اور غزہ کی پٹی جو ہے اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے اور پورا عرب آزاد ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہم یہ سمجھتے تھے کہ غزہ کی وہ متنازع پٹی اور فلسطین اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے اور باقی عرب آباد ہے، لیکن اب ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حقیقت میں غزہ اور فلسطین آزاد ہے، پورا عرب اس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی کو غیرت نہیں آئی، کسی میں جرت نہیں ہوئی، یار مذمت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو تسلیم کر لینا، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے، اور یہ ان کی تباہی اور بربادی کی پیشن گوئی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے یہ اعلان ہوا ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی شان عطا کی ہوئی ہے۔ اور میں یہ جو کچھ عرض کر رہا ہوں، میرے کئی دوستوں کی میرے ساتھ ہم پورا ہفتہ چیزیں شیئر کرتے رہے، ڈسکس کرتے رہے۔ بیلجیم سے میرے بھائی علامہ عبداللطیف چشتی صاحب ہیں، ناروے سے مولانا طاہر عزیز صاحب ہیں، کچھ لوکل ہمارے اسکالرز ہیں، اور خاص طور پر اس پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تنظیم اسلامی کے جو بانی ہیں، ان کا اس کے اوپر جو لیکچرز ہیں وہ بڑے ویژنری ہیں، عقیدے کے اختلاف کے باوجود، لیکن ان کے اس پر لیکچرز بہت ویژنری ہیں۔ انہوں نے وہ ساری چیزیں بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہوئی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ماخوذ ہیں۔ میں آپ کو ساتھ لے کر اظہار یکجہتی بعد میں کروں گا۔
حضرت صوبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلا حصہ انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف، یا مجھے سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے نقصان کا جو ڈر ہے وہ ان گمراہ حکمرانوں پر ہے جو میری امت کے اوپر حکومت کریں گے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کہاں ہے او آئی سی سمجھتے ہیں؟ او آئی سی، میں دیکھتا ہوں ذرا اس بات، کس کام کی ہے وہ، کس مقصد کے لیے ہے وہ، زبان کیوں نہیں کھلتی، احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ اور امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دے کر الکفر ملت واحدہ جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے اس کی تصدیق کی ہے کہ کفر ہمیشہ اکٹھا ہوگا۔ اور قرآن مجید کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ نے تو اعلان کر دیا ہے، اے ایمان والو یہودیوں عیسائیوں کو اپنا جگری یار مت سمجھو۔ یہ قرآن کی نص ہے، کوئی خواب یا حدیث روایت ضعیف روایت کی بات نہیں ہے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں عیسائیوں کو اپنا جگری دوست مت بناؤ۔ اور جو میں نے کہا بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس ایک دوسرے کے یار ہیں، وہ تمہارے خلاف متحد ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ قرآن مجید کا تو اعلان ہے، ایمان والو یہ کافر جو ہے نا یہ تمہارے موقع بس ملنے کی دیر ہے۔ لا یعلونکم خبالا، ماں دیر نہیں لانی تہاڈی تون کٹن دے، تمہیں دبانے سے، تمہیں نقصان پہنچانے میں وہ ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ ودوا ما عنتم، وہ تو پلاننگ کرتے ہیں کہ جس سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ، جس سے تم مشکلات میں پڑ جاؤ، وہ چیزوں کو خوشنما کر کے، وہ چیزوں کو رونما کر کے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ زہر ہے جو مٹھائی کے اندر کھلا ہوا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، وہ اللہ تمہیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، ان کنتم تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، سورہ آل عمران، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها۔ قرآن کی نص ہے یار، میں تو ضعیف روایت نہیں پڑھ رہا، میں قرآن کی آیت کا سیدھا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کو دعوت فکر دے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے نا خوش ہوتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، تم کو ترقی کر لو، تم کو اچیومنٹ کر لو، تمہارے اندر سے کوئی بریلینٹ کو پیدا ہو جائے، سمجھ آ گئی، وہ بجائے اس کے کہ اس کی صلاحیت تمہارے لیے استعمال ہو، اس کی قیمت لگا کے اس کو اس کی صلاحیت سے خود فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہاری ترقی انہیں کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن نپٹنے کا حل بھی تو بتایا نا، یہ قرآن مسائل بتا رہا ہے تو حل بھی تو بتا رہا ہے نا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، فرمایا اگر صبر کرو، متحد رہو، تقوی اختیار کرو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ
اپنا تعلق مضبوط رکھو. لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا کوئی مکر تمہیں نقصان نہیں دے سکتا ہے اپنے کو. ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن کو نہیں کھولتے. ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے نبی کے اسوہ کی طرف نہیں دیکھتے. ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے خلفائے راشدین کی پاکیزہ سیرت کو نہیں دیکھتے. ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے اکابرین امت، صلحاء امت، حضور سیدنا غوث پاک میرے داتا گنبخت علی حضوری، خواجہ اجمیری، ہم ان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. ہم ان کے اسوہ کو نہیں اپناتے ہیں. تو پرانی گلانے کہانیاں نے جناب، اب دور بدل گیا. نہ، ہر دور میرے آقا کا دور ہے، ہر زمانہ میرے آقا کا زمانہ ہے، ہر وقت میرے آقا کا زمانہ ہے. فرمایا تمہارے مسائل کا حل واشنگٹن میں نہیں ہے، وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے. تمہارے مسائل کا حل درہم و دینار ڈالرز میں نہیں ہے. تمہارا حل کل بھی قرآن اور سنت کی اتباع میں تھا، تمہارا حل آج بھی قرآن اور سنت کی اتباع میں. گر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، گر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خطرہ گمراہ حکمرانوں سے ہے. آج کہاں ہے باقی 50-52 اسلامی ممالک؟ کہاں ہے اسلام کا نام لینے والے؟ کہاں ہے اسلام کے وجود کے ساتھ قائم رہنے والے؟ وجہ اصل میں کچھ یہ ہے کہ لگتا یوں ہے کہ کہنے کو مسلمان ہیں، روح کہیں اور ہے، زبان ان کی ہے، الفاظ کسی اور کے ہیں، قلم ان کی ہے، تحریر کسی اور کی ہے، دماغ ان کا ہے، سوچ کسی اور کی ہے، اسمبلیاں ان کی ہیں، فیصلے کچھ اور لوگوں کے ہیں. ایسے حالات میں، کووڈ-19 کے مشکل ترین حالات میں، 1 سال 2 مہینے کے مشکل ترین حالات سے گزرنے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. تو یار کچھ اور نہ صحیح، فلسطینی بھائیوں کو یہ پیغام تو چلا ہی جائے گا، اور انہوں نے ریکگنائز کیا ہے، انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. یہ پاکستان کا شکریہ نہیں ہے، یہ مجھ آپ میرے پاکستانی ہر ایک کی آواز اٹھانے والے کا شکریہ. اور یاد رکھنا، ہر چیز کی قیمت دنیا میں نہیں وصول کی جاتی. ہر چیز کی قیمت دنیا میں نہیں وصول کی جاتی. میں بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی استقامت اور بڑی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج میں اور آپ، پوری پاکستانی قوم، جو یوم یکجہتی فلسطین منا کر اپنے فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے حق میں جو آواز بلند کر رہے ہیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اور دنیا میں کہیں وزن پڑے نہ پڑے، دنیا میں کہیں وزن پڑے نہ پڑے، کل قیامت والے دن تیرے نامہ اعمال میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا کتنا وزن ہے، آقا کی نگاہ میں اس کا کتنا وزن ہے، کاش کہ میں الفاظ کی صورت میں بتا سکتا کہ اللہ رب العزت کی رضا کتنی ہے، اس کے محبوب کی رضا کتنی ہے. سوچ نہیں سکتے. ہم کبھی بھی کسی ایسے فیصلے کی تائید نہیں کریں گے کہ جو انتشار کی طرف، جو عالمی حالات کے ان تمام قوانین اور ضوابط کو توڑنے کی طرف لے جانے والا ہو. لیکن یار اتنا تو حق ہے نا ہمارا، اتنا تو حق ہے ہمارا، اور ہمیں یقین ہے اپنی قیادت پر، ہمیں یقین ہے اپنے لیڈرز پر، حکومت پر، کہ انشاءاللہ انہوں نے فلسطینی بھائیوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے جس پلیٹ فارم پر آواز کو بلند کرنے کا اندیا دیا ہے اور اس کے لیے جس عزم کا اظہار کیا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کا حامی و ناصر ہو. اور انشاءاللہ العزیز یہ اعلان تو ہم پہلے بھی کرتے ہیں، پاکستان پہلے بھی ہر مظلوم مسلمان کے ساتھ تھا، وہ کشمیر میں ہوں، وہ فلسطین میں ہوں،
وہ چیچنیوں میں ہوں، وہ بوسنیوں میں ہوں، وہ عراق میں ہوں، وہ افغانستان میں ہوں، وہ برما میں ہوں، وہ کہیں بھی ہوں، لیکن اللہ اکبر، خون مسلم اتنا ارزاں تو نہیں، اتنا سستا تو نہیں۔ جہاں جس کا بس چلتا ہے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتا ہے، کیوں؟ اللہ اکبر۔ لیکن ان سارے مخدوش ترین حالات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میں دو فرمان عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک جو گروہ ہے نا، وہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا۔ لا یضرهم من یخذلهم، فرمایا جو ان کو ذلیل کرنا چاہے گا، روکنا چاہے گا، پریشان کرنا چاہے گا، فرمایا کوئی چیز انہیں نقصان نہیں دے گی حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یہاں تک کہ وہ آخری ملحمۃ العظمیٰ آ جائے جس کی طرف نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا ایک حدیث میں قیل این ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ جو حق پہ قائم رہنے والے ہیں یہ ہوں گے کدھر؟ ہائے ہائے ہائے۔ اس حدیث پاک کو سننے پڑھنے کے بعد ایمان کو، اپنی گفتگو کو، اپنی تائید کو، اپنے الفاظ کو ایک عجب سرور اور قوت محسوس ہوتی ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری زبانیں، ہمارے الفاظ حق کا ساتھ دے رہے ہیں۔ این ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ، یہ گروہ، یہ جماعت کہاں ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فی بیت المقدس وفی اکناف بیت المقدس، فرمایا یہ حق پہ قائم رہنے والے لوگ بیت المقدس میں ہوں گے یا بیت المقدس کے دائیں بائیں رہنے والے ہوں گے۔ آج اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ بالغوطہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کا نمائندہ گروہ جو اس ملحمۃ العظمیٰ میں فرنٹ لائن پہ لڑنے والا ہوگا کفر کے خلاف، یہود کے خلاف، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ غوطہ میں رہنے والے ہیں۔ اور غوطہ دمشق کی ایک جگہ ہے، اور میں جب وہاں 2005 میں گیا تو میں خاص طور پر اس خطے میں گیا تھا، میں نے وہاں کی گلیوں کی زیارت کی، مجھے علماء نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے، اور میں ان گلیوں میں چلتے ہوئے وہاں کی نورانیت اور ٹھنڈک کو آج بھی اپنے قلب میں محسوس کرتا ہوں۔ اور وہاں کی میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ بہنوں بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ وہاں کی خصوصیت بتا دوں آپ کو، مجھے شیخ نے بتایا جو مجھے لے کر گئے تھے، ان کا مفتی صاحب یہاں سینکڑوں خواتین ایسی ہیں، یہاں سینکڑوں خواتین ایسی ہیں جو زندگی میں صرف 2 بار اپنے گھر سے نکلتی ہیں۔ یہ میں وہاں کا اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے اپنے شیخ کا ملفوظ آپ کو بتا، جو زندگی میں صرف 2 بار اپنے گھر سے نکلتی ہیں، ایک جب ان کی شادی ہوتی ہے، ایک جب ان کی شادی ہوتی ہے تو گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جاتی ہیں، دوسرا جب ان کو موت آتی ہے تو نکل کر قبر میں جاتی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں ایسی مائیں ہوں گی، جو کہنا چاہتا ہوں، جہاں کی مائیں ایسی ہوں گی وہاں کے جوان اور مجاہد کیسے ہوں گے؟ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان برحق، ملحمۃ العظمیٰ برحق، اور حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق عرب کل بھی لیٹ گئے تھے، عرب آج بھی لیٹ گئے ہیں، اس دن بھی لیٹے ہوئے ہوں گے۔ اٹھنے والے کون ہوں گے؟ یہ خطہ ہے، ہاں، افغانستان کا نورانی خطہ ہے، خراسان کا نورانی خطہ ہے، جس کی پیشن گوئی نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمائی ہے۔ آپ دعا کریں اور اس دعا پر آمین کہیں، اگر ہماری زندگیوں میں یہ نہ ہو تو مولا ہماری نسلوں کو، ہماری آنے والی نسلوں میں ان کو پیدا کر جو اس جیسے حق کا ساتھ دینے والے ہوں، جو اس حالات میں اس حق کا ساتھ
ساتھ دینے والے ہوں، اس ملحمۃ العظمیٰ میں، اس لشکر خوشخبری اور بشارت والے کے، ان لشکریوں کے قدموں میں جوتے پہنانے والے ہوں، خدمت گزار ہوں، قائدین ہوں، آگے بڑھنے والے ہوں، جن پر میرے آقا نے فخر کیا ہے، جن پر میرے آقا نے ناز کیا ہے، وہ میں ہیں، وہ آپ ہیں، وہ میرے اور آپ کے آنے والی نسلیں ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ غیرت والے ہیں۔ یہاں سے یہ لشکر اٹھے گا اور انشاءاللہ العزیز پوری دنیا میں فتح کے، اسلام کی عظمت کے، حضرت امام مہدی کا ساتھ دے کر، حضرت امام مہدی کی قیادت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں انشاءاللہ العزیز وہ فتح کا دن، وہ نصرت کا دن، وہ عظمت کا دن، وہ اسلام کی شان و شوکت کا دن انشاءاللہ العزیز وہ طلوع ہو کر رہے گا، جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن پھر آخری دن، حضور علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا اس ملحمۃ العظمیٰ کا آخری دن اللہ اگر چاہے گا تو 1000 دن کے برابر اس کو لمبا کر دے گا۔ وہ دن اتنا لمبا ہو جائے گا جب تک روئے زمین پر اس جگہ پر ایک یہودی بھی زندہ ہوگا، سورج غروب نہیں ہوگا، بلکہ اگر حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، اگر کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، وہ پتھر بولے گا، وہ درخت بولے گا، اور مسلمان مجاہد کو کہے گا اے میرے پیچھے یہودی چھپے ہیں، اے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے نا، مار۔ یہ تو حضور نے بتا دیا ہے، یہ تو ساری حدیث میں باتیں موجود ہیں، اور قرآن نے جنہیں مغضوب علیہم الضالین کا ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہونے والے ہیں، عیسائی گمراہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے، جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ بے شک 1000 چالیں چل لیں، جتنی مرضی طاقت کر لیں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کا حکم غالب رہنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ نے ہمیں جیسے پورے شرح صدر کے ساتھ اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے آج آواز بلند کرنے کی توفیق دی ہے، یہ آواز اٹھانے کی توفیق دی ہے، ان حقائق پر کچھ عرض کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ دنیا کے ہر مظلوم مسلمان پر کرم کرے۔ اور اب آپ کو کچھ اندازہ ہو جانا چاہیے نا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، کچھ قدر آ جانی چاہیے نا، نہیں آئی تو مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھ لو، انڈیا میں موجود مظلوم مسلمانوں کو دیکھ لو، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لو کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور آزادی کے لیے کتنی قیمت چکانا پڑتی ہے، اس لیے پاکستان کی اس آزادی کی نعمت کی قدر کو جانیے، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنے نظریے کو مضبوط بنائیے، اس کا پرچار کیجیے، اور مسلمانوں کے حق میں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے آواز بلند کی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری آواز کو بلند رکھے اور ان کے حق میں قبول فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم موجود پاکستان میں ہیں لیکن ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا ایمان تمہارے ساتھ ہے، ہماری مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہے، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہم کل بھی تمہارے ساتھ تھے، اگر ہاتھ چک کے اعلان کر دو، ہاتھ چک کے ساتھ، ہم کل بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم آج بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہے ہماری آنے والی نسلیں بھی کل تک تمہارے ساتھ رہیں گی، اور انشاءاللہ العزیز تم پریشان نہ ہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہارا کامیابی مقدر کرے، عزت تمہارا مقدر کرے، امت مسلمہ میں بیداری پیدا کرے، غیرت پیدا کرے، جرأت پیدا کرے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیں اسی طرح حق کے لیے آواز کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أشهد أن لا إله إلا الله
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آدر الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان خاصة في فلسطين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون